ایران ایک طرف اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عالمی نظام کو، یونیپولر ورلڈ کو بچانے کے لیے ایران کے خلاف یہ جنگ لڑی۔ اب وقت بدل رہا ہے، امریکی غلبے کا یہ دور اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یونیپولر ورلڈ سے جو دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، یعنی ایک بڑی طاقت جو ہے جس کی ہیجمنی تھی اس پورے علاقے میں، وہ ہیجمنی جب ٹوٹ رہی ہے اور اس کی جو ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے تو ایک پھر تصادم کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران ایک طرف اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل، ان دونوں نے جارحیت کی ایران کے اوپر۔ جتنی بھی باتیں بنائی گھڑی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے جنگ کی، یا کبھی نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے جنگ کی، یا کبھی رجیم چینج کے لیے کی، کبھی یہ کہ صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے امریکہ اور اسرائیل، اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عالمی نظام کو، یونیپولر ورلڈ کو بچانے کے لیے ایران کے خلاف یہ جنگ لڑی ہے۔ میں اس کا آج آپ کو بتاتا ہوں پورا احوال۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دورہے پر کھڑے ہیں جہاں دنیا کا اولڈ ورلڈ آرڈر، یعنی پرانا جو عالمی نظام، ٹوٹ رہا ہے اور نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی نظام اب جنم لے رہا ہے۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس میں ہم پچھلی کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے دنیا پر ایک ہی طاقت کا راج رہا ہے اور وہ ہے امریکہ۔ سر جنگ کے زمانے میں سوویت یونین نامی طاقت ضرور تھی، لیکن جو ڈومیننٹ آرڈر جو تھا وہ امریکہ کا بنایا ہوا تھا، کیونکہ برٹن ووڈس انسٹیٹیوشنز، ورلڈ بینک، IMF اور گلوبل ٹریڈ کے لیے جو ادارے بنتے رہے مختلف، آخر میں WTO بنا تھا، اور پھر کہ خود اقوام متحدہ دراصل امریکہ ہی کا بنایا ہوا تھا، تو ایک نظام وہی چل رہا تھا۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ روس اور چین جو تھے وہ اس نظام کا حصہ بن گئے تھے تاکہ ایک امن قائم رہے گی۔ تو اب آپ کہہ لیں کہ یہ سارا کا سارا جو سلسلہ بنا تھا، اسے ہم سیاسی زبان میں یونی پولر ورلڈ کہتے ہیں۔ اور یہ یونی پولر ورلڈ کا مطلب یہ کہ عالمی سیاست، معیشت اور فیصلوں کا مرکز صرف ایک ہی ملک تھا۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے واشنگٹن یا واشنگٹن سے جڑے ادارے یا ممالک، یعنی جس میں یورپ کہہ لیں، مغرب کہہ لیں، G7 کہہ لیں، یا OECD ممالک کہہ لیں جو ترقی یافتہ ممالک تھے، یا سابق کھل کے جو کولونیل پاورز تھی پورے یورپ کے، جنہوں نے دوسرے ملکوں کی معیشتوں کو، علاقوں کو، ان کی معدنیات کو، ان کی قومی دولت کو قبضے میں لیا ہوا تھا۔ تو یہ سب جو تھے، ان سب کا مرکز، قبلہ کعبہ جو تھا، وہ واشنگٹن تھا۔ تو وہ نظام جو ہے وہ اب بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب وقت بدل رہا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی غلبے کا یہ دور اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اس منتقلی کے عمل میں ایک اصطلاح بہت زیادہ ہوتی ہے جسے تھیوسیڈائڈیز ٹریپ یا تھیوسیڈائڈیز کا جال کہا جاتا ہے۔ میں اس پر ایک لمحے میں آتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ امریکہ 1992 تک بظاہر لگتا تھا ایک دوسری سپر پاور کے ساتھ بڑی پاور ہے۔ ایسا نہیں تھا، امریکہ ہی ڈومیننٹ پاور تھی۔ لیکن 1992 کے بعد جو سوویت یونین کا انہدام ہوتا ہے، وہ ڈس ممبر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تو امریکہ واحد اتنی بڑی طاقت تھی، جو چاہتی تھی کرتی تھی۔ کسی بھی ملک پر حملہ کر دے یا کسی بھی ملک کو قبضہ میں لے لے یا کوئی بھی کارروائی کرے، اسے اقوام متحدہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور اکثر جنگیں جو ہیں اس نے اقوام متحدہ کی یا تو قراردادوں یا ان کی اپروول کے بغیر کی ہیں، یا اپروول لے کے اس سے زیادہ ایکسٹینڈ کر لی، جس کی آج کل سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یہ جو ٹرمپ نے بنایا تھا پیس پلان فار غزہ، اس کے لیے جو قرارداد پاس کر کے اس کو اپروول دی تھی، اس قرارداد میں یہ پیس پلان کے نتیجے میں جو بھی تنظیم بنی تھی، یہ صرف غزہ کے لیے تھی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے متوازی ایک ادارہ بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بہرحال یہ میں بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم سمجھ جائیں پورا تناظر۔ تو اس کے اب آگے جب ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ نظریہ جو ہے، یعنی جو یونیپولر ورلڈ کا ہے، اور جو یونیپولر ورلڈ سے جو دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے، یعنی ایک بڑی طاقت جو ہے جس کی ہیجمنی تھی اس پورے علاقے میں، وہ ہیجمنی جب ٹوٹ رہی ہے اور اس کی جو ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے
تو ایک پھر تصادم کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نظریہ جو یہ قدیم یونانی مورخ کے نام پر ہے، جس نے 2500 سال پہلے بتایا تھا کہ جب بھی دنیا میں کوئی نئی طاقت ابھرتی ہے اور وہ پہلے سے موجود طاقت، یعنی جو پہلے جو اسٹیبلشڈ طاقت ہے، اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے، یا پہلے سے اسٹیبلش طاقت یہ محسوس کرتی ہے کہ نئی طاقت ابھر رہی ہے اور یہ مجھے ڈپلیس کر دے گی، ہٹا دے گی، تو ان دونوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کی دنیا میں امریکہ وہ پرانی اور اسٹیبلشڈ یعنی قائم شدہ طاقت ہے، جبکہ چین وہ نئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو ہر میدان میں امریکہ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کی اس کھینچا تانے میں ایران ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جسے ہم اسٹریٹجک پیوٹ یا اسٹریٹجک محور، یعنی دنیا کا آپ کہہ لیں کہ دل کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ چین اکیلا نہیں اپنے لیے پاور بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چین دنیا کو ایک یونی پولر ورلڈ سے نجات دلا رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ بنے۔ آپ سمجھتے ہیں نا اس کا مطلب؟ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں امریکہ کی جگہ یونی پولر ورلڈ بنا لوں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یونی پولر ورلڈ بنا کر سب کو طاقت میں حصہ دیا جائے، تاکہ ایک رول بیسڈ سسٹم، یعنی اصول و ضوابط کے تحت، ایک انصاف کے تحت ایک دنیا کا نظام قائم ہو سکے۔ تو ایران کی اہمیت صرف اس کے رقبے یا آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی اس جو دنیا چل رہی ہے یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف، تو یہاں پہ ایران کے خاص کردار بنتا ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کی اہمیت جو صرف اس کے رقبے، آبادی یا زمین یا تیل کے ذخائر سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل طاقت اس کی وہ جغرافیائی لوکیشن ہے جو خود مختار آئل پاور، اور اس کے وہ سیاسی موقف ہے جو وہ پچھلے 40 سال سے اپنے اسلامی انقلاب کے بعد سے اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک سپر پاور نہیں ہوگی، اور یہی اب جو تبدیلی ہے ساری دنیا میں اب اپنائی جا رہی ہے۔ یعنی ایران کوئی نیا ملک نہیں تھا کہ جس نے کہا تھا کہ ایک یونی پولر ورلڈ نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جرمنی کے چانسلر تھے ویلی برانٹ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور بلکہ تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح ہی انہوں نے متعارف کرائی تھی دنیا کی عالمی سیاست میں۔ ایران کی جغرافیائی اہمیت کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ملک ایشیا کے اس حصے میں ہے جہاں سے دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ تک رسائی حاصل کرنا سب سے آسان ہے۔ اگرچہ ایران خود ایشیا کا حصہ ہے، لیکن اس کی سرحدیں اور سمندری راستے سے ایک ایسے پل کی حیثیت دیتی ہے جس کے بغیر عالمی تجارت ادھوری ہے۔ شمال میں ایران روس اور وسطی ایشیا کے ملکوں سے جڑا ہوا ہے، مغرب میں اس کا راستہ ترکی اور عراق وغیرہ کے ذریعے یورپ تک جاتا ہے، اور عراق و شام کے راستے یہ بحیرہ روم تک پہنچتا ہے، جہاں سے افریقہ اور یورپ دونوں کے علاقے جو قریب پڑتے ہیں۔ جنوب میں ایران کے پاس آبلۂ ہرمز ہے، جو دنیا کی وہ سمندری شہرگ ہے جہاں سے پوری دنیا کو سپلائی ہونے والے تیل کا ایک 1/4 حصہ گزرتا ہے، گیس میں شامل کر لے تو اس سے بھی زیادہ گزرتا ہے۔ اور مشرق میں پاکستان اور انڈیا تک رسائی ممکن ہے، جس کے نتیجے میں یہ فار ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سب تک ایران کی رسائی بنتی ہے، ان کا یہ جنکچر بنتا ہے۔ تو یہ اب ذرا سوچیں کہ اگر کوئی ملک اس شہرگ پر بیٹھا ہو تو وہ کتنا اہم ہوگا۔ یہ اس کی ملٹری ڈومیننس نہیں ہے، یہ اس کی جیو پولیٹیکل ڈومیننس ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایران پر ان کا کنٹرول رہے، کیونکہ جو ایران پر قابض ہوگا وہ دنیا کی اس وقت جو توانائی کی سپلائی پر قابض ہوگا۔ ماضی میں ایران میں شاہ کی حکومت تھی جو امریکہ کا ایک پٹھو تھا، لیکن 1979 کے انقلاب کے بعد جب ایران نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا کہ وہ اب امریکہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیا وہ تمہارے چمچے پٹھو حکومت نہیں ہے، تو اسی دن سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مختلف ہیل و بہانوں کے ساتھ ایک ختم نہ ہونے والی کشیدگی یا سرد جنگ چل رہی ہے، اور امریکہ نے مسلسل کوشش کی کہ ایران کو ڈیمیج کرے، نقصان پہنچائے، اور ایران پر پابندیاں ہی اس ریولوشن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت جو عالمی تبدیلی آ رہی ہے اس میں ایران کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ چین اور روس جیسے ملکوں کے لیے ایک مضبوط سہارے کی مانند ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی مدد چین اور روس کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں جس طرح انہیں کرنا ہے، لیکن اصل میں ان دونوں کے اپنے آزاد وجود کے لیے بھی ایران کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ چین کو اپنی فیکٹری اور معیشت کو چلانے کے لیے بہت زیادہ تیل اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے،
اور ایران کے پاس ان دونوں چیزوں کے دنیا کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پر سخت پابندیاں لگا کر اسے اتنا کمزور کر دے کہ وہ چین کو تیل نہ دے سکے، یا وہ اس پر قبضہ کر لے اور پھر چین کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کو پھر وہ کنٹرول کرے، تاکہ چین کی معیشت کی رفتار، جو اس کی گروتھ ریٹ ہے، وہ سست ہو جائے، اور بلکہ چین پھر انحصار کرنا شروع کر دے امریکہ کی سویٹ ول پہ۔ لیکن ایران نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے چین کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کر لیے ہیں، جن کے تحت وہ چین کو مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر تیل دیتا ہے، اور چین ایران کو سروائیو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چین کو البتہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تک دنیا میں یونیپولر ورلڈ موجود ہے، اور وہ یونیپولر ورلڈ سے چین ٹکرانے سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ ایک یہ بڑی جنگ کی طرف پھر یہ بات ہو جا سکتی ہے، جس کو ہم تیسری عالمی جنگ کہہ رہے ہیں۔ تو چین ایک لحاظ سے اپنی جو بھی اسٹریٹجی اور پالیسی چلا رہا ہے بڑی مناسب ہے۔ اسی طرح روس کے لیے بھی ایران کی زمین جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد جب مغرب نے روس کے راستے بند کر دیے، تو روس نے ایران کے ذریعے ایک نیا تجارتی راستہ بنایا، جسے نارتھ ساؤتھ کوریڈور، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کہا جاتا ہے۔ یہ روس کو ایران کے راستے انڈیا اور باقی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اگر ایران امریکہ کے دباؤ میں آ جائے، یا ایران میں رجیم چینج ہو جائے، امریکہ کے کوئی حامی بادشاہ یا کوئی ایسا کٹ پتلی حکمران آ جائے، تو پھر روس اور چین دونوں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اس وقت ان طاقتوں کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے جو پرانے نظام کو بچانا چاہتی ہیں، اور ان کے درمیان جو نیا منصفانہ نظام لانا چاہتی ہے۔ یعنی ایران جو ہے وہ اسٹیبلشڈ سپر پاور جو یونیپولر ورلڈ ہے، اور جو بننے جا رہا ہے ملٹی پولر ورلڈ، ان دونوں کے درمیان اب ایران جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو اس تحریر کا مرکزی تھیسس ہے، وہ یہ کہ اس مرتبہ کی تبدیلی ماضی کی تبدیلیوں کے پروسیس کی نسبت بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں شامل تمام طاقتیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ماضی میں جب ایک طاقت گرتی تھی اور دوسری ابھرتی تھی تو بڑی جنگیں ہوتی تھیں۔ یہ تھیوسیڈائیڈیز کا پورا تھیسس ہے، جیسے پہلی اور دوسری عالمی جنگ بھی ہوئی۔ لیکن آج کے دور میں اگر امریکہ ایک طرف اور چین اور روس کے درمیان دوسری طرف براہ راست جنگ چھڑ جائے، تو وہ ایٹمی جنگ بن سکتی ہے، جس کا مطلب پوری دنیا کی تباہی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو ایٹمی طاقت نہ ہونے کے باوجود ایٹمی طاقتوں کے کھیل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی عالمی طاقتیں جو اس وقت جو بھی ہے، اول تو امریکہ یونیپولر ورلڈ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو تھوڑا بہت کھڑا ہو سکتا ہے وہ چین اور روس، اور یہ تینوں ایٹمی طاقتیں، تینوں کے پاس ہزاروں کے قریب، یا چین کے پاس سینکڑوں میں، لیکن روس اور امریکہ کے پاس ہزاروں ایٹم بامز موجود ہیں، وار ہیڈز ہیں، یعنی میزائلز ہیں جن پہ ایٹم بم جو ہے لگا ہوا ہے۔ تو اگر ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے براہ راست، تو یہ ایٹمی جنگ بنے گی۔ تو اس کے برعکس ایران جو ہے اس کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے تاریخ کے اس موڑ پر اپنا کردار پہچان لیا ہوا ہے۔ جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اب ایران کی اس لڑائی کا انتظار کر رہی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایران کو دوبارہ اپنا غلام یا محکوم بنا لے، تاکہ وہ اس کے تیل اور زمین کو استعمال کر کے چین کو زیر کر سکے، اور روس کے معاشی منصوبوں کو تباہ کر سکے، یا روس کو بھی اپنا تابع بنا سکے۔ لیکن ایران نے ایک ایسی مزاحمتی پالیسی اپنائی ہے جس نے امریکہ کے ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ایران صرف اکیلا نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ اس نے پورے خطے میں اپنے اتحادیوں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، جسے ایکسس آف ریزسٹنس یا محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ لبنان، عراق، شام اور یمن میں موجود یہ قوتیں مل کر ایک بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں۔ اسی لیے امریکہ براہ راست ایران پر حملہ کر رہا ہے، ایران پر جارحیت کر رہا ہے، اور جن ایرانی عوام کو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو بدل دے، ٹاپل کر دے، آج وہ انہی ایرانی عوام پر کارپٹ بامبنگ کر رہا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا لے کہ امریکہ کسی بھی ملک میں جب تبدیلی لا رہا ہوتا ہے تو صرف اپنے جیو اسٹریٹجک، اپنے اکنامک اور اپنے ملٹری اہداف کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس ملک کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، یا تبدیلی لانے والے جو بیوقوف قسم کے لبرلز ہوتے ہیں کہ ہم جمہوریت لا رہے ہیں، انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کو صرف استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس نے کس طرح لیبیا میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، اور سارے یہ جو احمق قسم کے بیوقوف قسم کے جو لبرلز تھے دنیا بھر کے، جو وہاں پہ جمہوریت لانے کی خواب دیکھ رہے تھے،
آج لیبیا کو کس جنگل میں، کس بیابانی میں چھوڑ کر وہ غائب ہو گئے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے بڑے فعال لوگ، ایکٹیوسٹ لوگ جو باتیں کیا کرتے تھے کہ لیبیا میں یہ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے، آج وہ سارے مر گئے ہوئے ہیں۔ لیکن آج وہ پھر وہی راگ الاپ رہے ہیں ایران کے خلاف کہ یہاں پہ جمہوریت آنی چاہیے، ملا کو ختم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا مقصد یہاں پہ جمہوریت لانا نہیں ہے، یہ اس پیوٹل چینج جو آ رہی دنیا میں اس پر قابو پانا ہے۔ ایران کی اس جد و جہد کو ہمیں صرف ایک ملک کی جنگ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ اس نو آبادیتی نظام یا استعمار کے خلاف ایک بڑی جنگ ہے جس نے صدیوں سے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو دبا کر رکھا ہوا ہے، جسے ہم آج گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، جس کے لیے برکس بنایا گیا ہے۔ آج بھی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ چند امیر ملک جو ہیں وہ پوری دنیا کے وسائل اور فیصلوں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا کا پورا جس انٹرنیشنل یہ جو اسٹیبلش آرڈر ہے اس وقت، اس میں سارے معاشی فیصلے تھرو ورلڈ بینک یا IMF جو ہے، یہ اصل میں امریکہ یا یورپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایران اس ڈھانچے کو چیلنج کر رہا ہے۔ برکس کی یہ جنگ لڑ رہا ہے، گلوبل ساؤتھ کی جنگ لڑ رہا ہے، اور سب برکس اور گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ایران کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ابھی بھی یونی پولر ورلڈ ہے اور امریکہ اس میں ایک بڑی طاقت ہے، تو اس لیے لوگ جرت نہیں کرے۔ اسپین نے جرت کی ہے، دیکھیں امریکہ نے فوراً اس پر ٹریڈ پابندیاں لگا دی ہیں۔ کسی بھی ملک نے اس کے خلاف بات کی یا انصاف کی بات کی ہے تو امریکہ اس پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کینیڈا تو اس کی سیاسی پالیسیوں کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن کینیڈا کو بھی اپنی 51 اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی حالت تو دوسرے ملکوں کی بھی کی ہوئی ہے۔ تو سارے برکس کے لوگ اور گلوبل ساؤتھ کے لوگ ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایران ان کی جنگ لڑ رہا ہے، سوائے ایک برکس کے ملک کے جس کا نام انڈیا ہے۔ نریندر مودی کا انڈیا اس وقت برکس میں اور گلوبل ساؤتھ میں ایک گندا انڈا ثابت ہو رہا ہے۔ بہرحال ایران اس ڈھانچے کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ جو یونی پولر ورلڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ملک کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور کسی ایک طاقت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے مظلوم اور غریب ممالک ایران کے اس مزاحمت کو امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی قوم اپنی آزادی پر سودا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ دہائیوں کی معاشی پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود نہ صرف زندہ رہ سکتی ہے بلکہ ترقی بھی کر سکتی ہے۔ ایران کی میزائلز، ڈرونز ٹیکنالوجی اور اس کی سرویلنس، اس کی جو الیکٹرانک وارفیئر کے ایکوپمنٹس ہیں، کس طرح وہ دشمن کے ریڈارز کو ڈیٹیکٹ کر کر کے مار رہا ہے، یہ الیکٹرانک وارفیئر میں اس کی کامیابی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی بہت زیادہ طاقت اور فوج ہے، اور امریکہ تو دنیا کی یونی پولر ورلڈ میں اصل پاور ہی وہی ہے۔ ٹیکنالوجیکلی، فائنینشلی اور ملیٹریلی وہ بہت تباہی پھیلا سکتا ہے، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مزاحمت کا وہ سلسلہ شروع کر رہا ہے جو لیبنان میں آپ نے دیکھا پچھلے 2 سالوں میں، جو آپ نے غزہ میں بھی دیکھا ہے۔ تباہی ہوگی، لیکن بالآخر جس طرح اسرائیل کو اپنے اہداف نہ غزہ میں ملے ہیں نہ ہی اس کو لیبنان میں ملے ہیں، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کو مل کر بھی جو انہوں نے حملہ کیا ایران پر، ان کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران لڑے گا۔ ایران اب جنگ کے ایک ایسے موڈ میں چلا گیا ہے جہاں پہ یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے رہبر شہید ہو گئے، اس کے کمانڈر شہید ہو گئے، اس کے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، کیونکہ اب وہ موزیک ڈیفنس سسٹم جو انہوں نے اپنی ڈاکٹرین جو بنائی تھی وہ اس کے موڈ میں چلا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر اب 31 کمانڈ سینٹرز بن چکے ہیں، اور وہ سب کے سب انویزیبل ہے، وہ کسی عمارت میں، کسی شہر میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجبوراً فرسٹریشن میں جب امریکہ کو ناکامی ہوئی رجیم چینج میں، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی سرنڈر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ایران میں، تو اس نے براہ راست ایرانی عوام پر بمباری شروع کی ہے۔ کیا وہ ان کو سزا دے گا کہ وہ کیوں نہیں اٹھے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایران نے اپنی ایک ڈیفائنس دکھا دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد جس طرح عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، شہری مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مناب نامی اس شہر میں کس طرح 170 کے قریب معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو امریکہ نے میزائل مار کر تباہ کر دیا۔ اس کے لیے شاید یہ بچیوں کا اسکول جو تھا یہ پاسداران کا یا ایرانی افواج کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ تو جب امریکہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اس کو معصوم بچیوں کا اسکول جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نظر آ رہا ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ ان کی انٹیلیجنس کیا ہے۔
وہ اپنی صرف بھرپور طاقت کے ذریعے بمباری کر رہے ہیں. ان کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہے. ان کا سب سے پہلا ہدف تھا کہ وہ ایرانی رژیم کو چینج کرے، اور یہی اسٹریٹجک ان کا ہدف ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. تو ایران آج معاشی طور پر خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے اپنی ٹیکنالوجی، خاص طور پر میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ اب کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. اگرچہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر بے رحمانہ بمباری کر رہے ہیں، معصوم بچیوں سے لے کر اور عام شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مگر ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اب یونی پولر ورلڈ نہیں رہے گی، بلکہ ملٹی پولر بن رہی ہے. اس نئی دنیا میں طاقت کسی ایک مرکز کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں طاقت کے مختلف مراکز ہوں گے. اس منتقلی کے عمل میں ایران کا کردار سب سے اہم ہے، بلکہ کلیدی اور مرکزی ہے، کیونکہ وہ اس تبدیلی کی فرنٹ لائن پر کھڑا ہے. اگرچہ ملٹی پولر ورلڈ کی خواہش برکس کے تمام ارکان کی ہے، لیکن کوئی بھی امریکہ کو براہ راست چیلنج نہیں کر سکتا ہے، یا کرنا نہیں چاہتا، یا کرنے کی سکت نہیں ہے. لیکن برکس سے لے کر پورے گلوبل ساؤتھ کی یونی پولر ورلڈ سے نجات کے لیے اب لڑائی صرف اور صرف ایران لڑ رہا ہے. یہ ساری ذمہ داری تاریخ کی جو ایران کے کاندھوں پر آ گئی ہوئی ہے. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے ڈالر کو بچانے کے لیے، اپنی یونی پولر ورلڈ کے کنٹرول کو بچانے کے لیے ایران کو تباہ کر دے. لیکن ایران رجیم چینج کے اس او اینڈ سٹرک حملوں سے نہ صرف بچ گیا ہے، بلکہ وہ اب دنیا کو ایک نئے دور میں لے جا رہے ہیں کہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے نظر آ رہا ہے. وہ نہ صرف چین کی خود مختاری کا ضامن بن رہا ہے، بلکہ روس کی اسٹریٹجک خود مختاری کو بھی یقینی بنا رہا ہے. ایران کا سروائیول یا اس کی بقا دراصل اس نیو ورلڈ آرڈر، یعنی نئے عالمی نظام کی ضمانت ہے، جہاں قوموں کے درمیان برابری ہوگی اور کوئی ایک ملک دنیا کا تھانے دار نہیں ہوگا. یہ ایک طویل اور کٹھن سفر ہے، لیکن ایران نے اس نازک موڑ پر ثابت قدم رہ کر یہ دکھا دیا ہے کہ تاریخ کا رخ اب مڑ چکا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. امریکہ کے منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، اور دنیا ایک ایسی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا مرکز ایران جیسی مزاحمتی قوتیں ہیں. اب دنیا میں مزاحمت ہر شخص کو اپنی اپنی سطح پہ کرنی ہوگی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران میں مزاحمت جو ہے وہ ملا کے خلاف ہونی چاہیے، دراصل یہ امریکہ کے اعلی کار ہیں، امریکہ کے یونی پولر ورلڈ کے اعلی کار ہیں. ان سب کی دم اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ کسی این جی او فنڈڈ ہیں یا کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ایک آزاد خود مختار لیفٹسٹ یا آزاد خود مختار لبرل دانشور نہیں ہیں. یہ دنیا کے سب سے بڑے فراڈ ہیں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. ہم اس جنگ کے بارے میں مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ آتے رہیں گے آپ کے پاس.